صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب تک آپ حضرات نے پڑھا کیا ہے تاکہ تھوڑا مجھے اندازہ ہو جائے؟ مختلف میں سے کوئی نام تو لو۔ مقام صحابہ اور صحیح ٹھیک ہو گیا۔ تو کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے اور آگے سکھانے کا بھی ارادہ ہے؟ ارادوں میں تو عمر گزر گیا، ارادوں میں اب عملی کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر بلیک بورڈ آ گیا تو اس کے ذریعے سے پڑھاؤں گا، اگر نہیں آیا تو فی الحال اپنے کاپیوں میں لکھنا شروع کر دے عنوانات، اسی عنوانات پر آپ کو پڑھائیں گے اور اسی عنوانات پر آپ سوال جواب کریں، ٹھیک ہے؟ ٹائم دیا ہے 4 بجے۔ کیا کتنے بجے ختم کروں گا؟ 4 بجے۔ 4 سے 10 منٹ پہلے ختم ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ انشاءاللہ۔ ایک عنوان لکھو اسلام، اوپر لکھو اسلام۔ اسلام کے نیچے لکھو دعوت، ایک عنوان لگاؤ دعوت۔ دعوت کے سامنے لکھو تبلیغ۔ یہ دعوت و تبلیغ کے نیچے، یعنی دعوت و تبلیغ کے نیچے لکھو داعی اور مدعو۔ کیا؟ مدعو۔ دائی کے نیچے لکھو اوصاف۔ کیا لکھو؟ یعنی دائی کے اوصاف کیا ہے؟ مدعو کے نیچے لکھو اقسام۔ اقسام قسم کا جمع اقسام۔ تبلیغ کے نیچے لکھو اقسام۔ کیا؟ ہم ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو مدعو ہے نا، مدعو میں اقسام آپ نے لکھ دیا، تو مدعو کے ساتھ جو اقسام ہے اس کے ساتھ لکھو 2 قسم۔ کیا؟ مدعو کتنے قسم والے؟ 2۔ ایک کے ساتھ لکھو مسلم، دوسرے کے ساتھ لکھو غیر مسلم۔ مسلم مدعو کے نیچے مسلم اور غیر مسلم۔ مسلم کے ساتھ لکھو، مسلم کے ساتھ پھر لکھو اقسام۔ کیا؟ اقسام۔ کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو یہاں لکھنے کے لیے ہے، شاید بورڈ آ جائے۔ درود شریف پڑھے، شاید درود شریف کی برکت سے بورڈ آپ کا آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ چونکہ ابھی تک مانگا نہیں دوسرا حضرات نے، شاید اس وجہ اہتمام نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لے آؤ اللہ کے بندے، لے آؤ، کیا کر رہے ہو؟ موقع مل جاتا، موقع کو ضائع نہیں کرو۔ کیا کہا میں نے؟ ابھی 2-3 منٹ مزید لگے گا، پھر آپ کی جو وہ ہے نا، جو اجنبیت ہے، کیا ہے؟ امید ہے کہ وہ حال پہ آ جائے گا۔ آپ ازا لاتے شکر سے لاتے 100 میں تو نہیں ہو۔ شکر کو جانتے ہو؟ 100 کو جانتے ہو؟ یہ تصوف کا اصلاح ہے۔ چلو یار وہ خطیبانہ انداز میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ تھکے ہوئے نہیں ہو نا؟ ٹھیک ہے۔ جو تھکے ہوئے 2 3 تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ اس میں کچھ کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے شروع میں لکھا ہے اسلام، تو آپ ساتھ اسلام کی تعریف کریں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تو دین مدارس کے طلباء ہے، ایک جگہ 86 علماء تھے، ان کو اسلام کا تعریف نہیں آتا اسلام کیا ہے۔ کیا نہیں آتا تھا؟ تو کیا خیال ہے اسلام کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے، تو آپ کیا، آپ کہاں بیٹھے ہو؟ مذہبی ہے، مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام کو مذہب کہنا بھی غلط ہے۔ تو دین تو کہا، تعریف کیا ہے؟ تعریف کرو۔ یہ میں نہیں کروں گا، آپ نے کرنا ہے۔ کیا کیا تسلیم کرنا؟
کیا اور نہیں؟ ویسے ایک بات ہے، آپ پریشان نہیں ہوئے، میں نے پوچھا اسلام کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت بنیادی چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بہت بنیادی چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا میں ویسے دیکھو آپ کو دعوت کی اصول پڑھا رہا ہوں، کیا پڑھا رہا ہوں؟ تو یہ دعوت کا مذاکرہ ہے، کیا ہے؟ اب اگر خطابت اصول پڑھاتے تو اس کا طریقہ کار اور ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے، مناظرے کا طریقہ اور ہے، یہ دعوت کا طریقہ کار اور ہے۔ تو آپ نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اسلام سلامتی سے ہے، کیا؟ اسلام سلامتی ہے، اسلام خیر خواہی ہے، اسلام ہمدردی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ کے پاس سلامتی ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس سلامتی ہے، تو سلامتی کا مستحق نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے۔ جب جانوروں کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے تو پھر غیر مسلم جو کہ انسان ہیں ان کو سلامتی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم سلامتی پہنچائیں گے، اس کو سلامتی بتائیں گے۔ اب وہ سلامتی، وہ خیرخواہی یا دین اسلام کیسے وہاں تک پہنچ جائے، کیسے ان کو ہم قائل کریں، کیسے ان کو ہم سمجھا سکے، کیسے ان کو ہم قریب کر سکے، کیسے ان کو اسلام کی طرف لائے، اس کے لیے جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یا دعوت یا تبلیغ ہے، یا کیا ہے؟ تبلیغ یا دعوت ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ دعوت، لفظ دعوت جمعرات کے دن ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ دعوت ہے، دعوت طعام، دعوت ہے، دعوت طعام۔ تو دعوت طعام کا معنی کیا ہوا؟ کس کی طرف بلانا؟ کھانے کی طرف بلانا۔ تو دعوت کا لغوی معنی ہے بلانا، کسی چیز کی طرف بلانے کو کیا دعوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، کیا؟ پہنچانا۔ اب دعوت طعام کا معنی ہوا کھانے کی طرف۔ اب ہم کہتے ہیں دعوت صلاۃ، کیا معنی ہے؟ دعوت الحج، دعوت الزکات، دعوت خانقاہ، دعوت دینی جماعتیں، دعوت الراونڈ، دعوت المرشد، دعوت المسجد، دعوت المدرسہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ غلط ہو رہی ہے نا؟ آپ خود ترجمہ صحیح کر رہے ہو ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ یہ جتنا بلانا ہے یہ دین کے اندر یا دین سے باہر ہے؟ دین کے اندر ہے، اسلام کے، اور سب مقدس ہے۔ سب کیا ہے؟ ایک ہی کی فضائل آپ کو سناؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ کیا لگ جائے گا؟ ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ تو اب یہ جتنے اعمال ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دعوت اعمال۔ کیا نام دیا؟ دعوت اعمال۔ اور ادھر نام دو تبلیغ الاعمال۔ تبلیغ نماز کی طرف ہم بلا رہے ہیں کسی کو، تو یہ کیا ہے؟ دعوت الصلاۃ۔ تو یہ نماز اسلام ہے یا اسلام کا ایک رکن ہے؟ اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت کی دو قسمیں ہیں، دعوت اعمال یا دعوت احکام، اور ایک قسم مضبوط قسم کیا ہے؟ دعوت اسلام۔ دعوت، تو ابھی تک تو ہم دعوت اعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہے، ابھی تک ہم دعوت احکام کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام ہے، لیکن دعوت اسلام کب کریں گے؟
تبلیغ الاسلام کب کریں گے؟ سوال اگر آپ کو نامناسب لگا ہو، یہ بات ذرا عجیب لگی ہو، تو آپ 4 بجے کا انتظار نہیں کرو، ابھی سے آپ سوالات شروع کریں۔ کیا خیال ہے حضرت؟ تو ابھی سے آپ کر سکتے ہو، بالکل بے فکر ہو جائے۔ تو اب دعوت اسلام، دعوت تبلیغ پر ہی یہ گفتگو ہے جو ابھی میں کر رہا ہوں۔ باقی جو دعوت اعمال ہے، دعوت طعام ہے، یا دعوت سارے جو معاملات ہیں ماشاءاللہ وہ آپ تو پہلے سے کر رہے ہو، وہ تو منطق کے اسلام پر کیا آ جائے گا؟ کیا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے پاس وہ عمل سارے رکھے، وہ سارے مبارک ہے، ایک نئی چیز سیکھو گے۔ کیا خیال ہے؟ نئی چیز۔ اب یہ جو دعوت ہے وہ تبلیغ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک 2 لفظ آپ کو لکھوایا ہے، ایک ہے داعی اور ایک ہے مدعو۔ یہ جو دعوت ہے، دعوت دینے والے کو ہم داعی کہتے ہیں، تبلیغ پہنچانے والے کو ہم داعی کہتے ہیں۔ کیا؟ داعی۔ تو یہ جو داعی ہے اور جس کو بلا رہا ہے وہ مدعو ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مدعو ہے۔ آپ یوں کہو کہ یہ جو داعی ہے یہ معالج ہے، جو مدعو ہے وہ بیمار ہے۔ یہ جو داعی ہے یہ حکیم ہے، اور وہ جو مدعو ہے وہ مریض ہے۔ تو یہ جو داعی ہے، کیا اس داعی کے لیے کوئی اصول ہو کہ نہ ہو؟ اصول ہونا چاہیے ان کے لیے بھی۔ اس اصول کا آپ کو لکھوایا ہے اوصاف داعی۔ کیا؟ اوصاف داعی۔ تو اب یہ دعوت ہم دیں گے، تو جس وقت ہم دعوت دینے لگیں گے، سامنے والے کو آپ دیکھو کہ وہ جو آپ کا مخاطب ہے، وہ جو آپ کا مدعو ہے، وہ 2 قسم پر مشتمل ہوگا بنیادی طور پہ، یا مسلم ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، یا مسلم یا غیر مسلم۔ اگر وہ ہے مسلم تو اس کی بھی کہیں اقسام ہے۔ کہیں کیوں اقسام ہے؟ جب مسلم کو آپ دعوت دے رہے ہو تو جس کو آپ دے رہے ہو وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کے اولاد میں سے ہیں، وہ آپ کا شاگرد ہے، وہ آپ کا مرید ہے، وہ آپ کا مقتدی ہے، وہ آپ کا مداح ہے، وہ آپ کا مخالف ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ وہ اس جس کو آپ دعوت دے رہے وہ علاقے میں اس کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، وہ غریب ہے کہ مالدار ہے، وہ خان ہے کہ وڈیرا ہے، وہ صحیح ہے کہ اور کوئی ہے۔ تو جب ان سب کو دعوت دو گے تو دعوت کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس سب کے لیے الگ الگ انداز ہے، سب کے لیے۔ اس وقت ہم سب کو ایک جیسا دعوت دیتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ والد کے لیے الگ ہے، بیٹے کے لیے الگ ہے۔ جمعے کے دن جو آپ دعوت دیتے ہو، جمعے کے دن جو آپ خطاب کر رہے ہو، تو کیا کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے کہ کس حیثیت سے آپ خطاب کر رہے ہو؟ آپ داعی ہے، عالم ہے، مولوی ہے، عارف ہے، قاضی ہے، کیا ہو؟ ابھی تک ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ جمعے کو شروع ہو جاتے ہیں، جمعے کو اپنی حیثیت تو اپنی پوزیشن تو واضح کرو۔ کیا خیال ہے؟ اپنے پوزیشن پہلے واضح کرو۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، تقریر کا انداز وہ قاضیوں والا ہوتا ہے، کیا؟ اور کمیٹی والا جب یوں گڑی ہمیں دکھائے تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ آج ہی تقریر، تو پھر تو قاضی نہ ہوئے۔ انداز جو ہوتا ہے وہ صوفیانہ ہے، اور جو باتیں ہیں وہ مفتیوں کا ہے۔ تو اب یہ خطاب جو آپ کر رہے ہو، تو آپ داعی ہو، خطیب بھی داعی ہوتا ہے، کیا؟ خطیب بھی داعی ہوتا ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لیکن اب یہ خطیب ہو، داعی صاحب، اپنا حیثیت واضح کرو کہ میں جو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ابھی 4-5 پروگرامات شامل ہونا، شریک ہونا ہوا، تو وہ بنات کے مدرسے میں، بنات کا جو مدرسہ اس کا مطلب ہے کہ خواتین ذرا جمع ہے اور مرد کم ہے۔ مجھ سے پہلے 6 علماء نے تقاریر کی، اس میں ایک نے بھی خاتون کے بارے میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟
جب جلسہ ہے خواتین کا تو کس پر بیان کرو؟ خواتین پر بیان کرو. ہم نہیں کرتے، اس لیے افصاف دائی سے ہم غافل ہے یا دور ہے یا پتہ نہیں جو بھی ہے. اللہ اکبر. تو اب اپنے آپ کو پہلے منتخب کرو کہ میں کیا ہوں، اس حیثیت سے پر بات کرو. کیا کرو؟ اس حیثیت سے بات کرو. یہ آپ دائی ہے. یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کو یا جلسے میں جہاں کہیں بھی ہو، وہ لوگ کون ہے؟ شاگرد ہے، مرید ہیں، آپ کی کسی دینی جماعت کا رکن ہے، وہ آپ کیا مقتدی ہیں، یا زیادہ تر وہ ہے جو نماز کے لیے آتے ہیں، مولوی کی تقریر سننے کے لیے نہیں آتے؟ جی رکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں رکھ دے بھائی، ایک پہ چاہ جاؤ اللہ کے فضل سے. پہلے زمانے میں کوئی کس سے کہتا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے. اب کہتا کیا حال ہے، کہتا ہے شکر ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ لیکن ایسے عجیب میں تو یہ سنا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے جو ہے جواب دیتے. میں خود یہاں کا پڑھا ہوا ہوں، پنجاب سے پڑھا ہوا ہوں، خطابت کا وہ سارے معاملات ہمیں معلوم ہے. لیکن اب یہاں کا کوئی صورتحال کچھ اور ہے، پتہ نہیں یا انتظار میں ہو گئے سمجھانا کیا چاہ رہے. ابھی تو وہ جو چیز لکھا ہے وہ سمجھا ہی نہیں رہے. سمجھا تو رہا ہوں نا میں. آخر میں آپ سے پوچھوں گا ابھی، ایسے نہیں مفت میں سمجھانا. آپ مفت کے بہت عادی ہو نا، 1 گھنٹے تقریر سنو بس گھر جاؤ. لیکن یہ دیکھو بلڈ بورڈ نہیں ابھی تک نہیں آیا نا. چلو تو اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا آپ خطاب کر رہے ہو، تو پہلے یہ تو دیکھو کہ یہ ہے کون. پہلے یہ طے کر لو، پہلے یہ طے کر لو کہ ہے کون. اب بخاری میں خطاب کرتے ہیں، جلسہ بخاری میں. اب جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں، وہ ان کے والدین، ان کا تعلق کسی دینی جماعت سے بھی نہیں ہے. ان کے والدین کا تعلق کسی دینی جماعت سے، سارے جماعتوں کا نام لوگا ذرا بیض و گردان ہو جائے گا، جماعتیں زیادہ ہے نا، سب مقدس ہے ماشاءاللہ. اب کیا ہے، وہ جو لوگ سال میں 1 مرتبہ ہمارے پاس آئے ہیں، کتنے مرتبہ؟ لیکن وہ 1 مرتبہ میں نا امید ہو کر چلے جاتے ہیں ہم سے. وہ کہتے یار ہم چلتے 1 سال میں علماء سے ملاقات کر کے آتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو تحقیقات پر گفتگو ہے، حضرت تحقیق کرو، کمرے میں تحقیق کرو، مدرسے میں. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو 2-3 ہزار لوگوں کو آپ نے جو ہے نا دھوپ میں بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کو کیا پتا ہے خوارج کا، ان کو کیا پتا ہے متعصب، ان کو کیا پتا ہے مسالے کو مذاہب کا. ان کو کام کی باتیں بتاؤ. کیا خیال ہے؟ انہوں امید ہو کے چلے جاتے. اور بعض تو ہم یہ بھی کرتے ہیں، چونکہ الیکشن کا ادوار ہے نا، جس پارٹی کے ساتھ جس مولوی کا تعلق ہے اسی کی طرح ان کو جو نا جنت کے ٹھیکیدار بنا دیتے ہیں اور دوسروں کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ دعوت نہیں ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے. سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ ویسے آپ تیار بیٹھے ہوئے ہو کہ 4 بجے سے پہلے اس مولوی کو ہم نے چھوڑنا نہیں، ان سے پوچھنا بھی ہے، اور یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو. موقع آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ، لیکن چلو پوچھنا تو پوچھ لے. تو اب میرے بھائی اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرا رویہ نہ وہ اسلام ہے، نہ وہ دین ہے، نہ وہ مذہب ہے، نہ وہ مسلک ہے، نہ وہ دیوبند ہے جو میں نے ایک مزاج بنایا ہوا ہے. میرے مزاج پر پوری امت مسلمہ جمع ہو جائے، اس کا نام ہے فرقواریت. اس کا نام کیا ہے؟ وہ ایک اخبار والے میرے پاس آئے ہوئے تھے کہ فرقواریت کیا ہے. ویسے فرقواریت کیا ہے، کس کو کہتے؟ فرقواریت کی تعریف تو کرو نہ لگے بندو. ویسے کہتے تو ہو فرقواریت سے ہمارے کوئی تعلق نہیں، کہ تعریف کا پتہ ہے نہیں. جی نہیں، یہ نہیں کرو، ایسے نہیں. آسان تعریف بتاتا ہوں آپ کو. قرآن و سنت کا وہ تشریح، قرآن وہ تشریح جو صحابہ نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے کیا ہے، اس تشریح کو چھوڑ کے نئے تشریح کرنے پہ لوگوں کو جمع کرنا، یہ فرقواریت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور فرقواریت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو جو صحابہ نے سمجھا ہے، اہل بیت نے سمجھا ہے، ائمہ مجتہدین نے سمجھا ہے، اس سمجھ کے مطابق چلو، ساری فرقواریت کیا ہو جائے گا، اور سب کے دکانیں کیا ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ تو میرا جو انداز ہے یا میرا جو مزاج ہے
اس مزاج کو دین نہ سمجھو، موقع کے مطابق اس مزاج کو تبدیل کرنے کی کیا ہے، کوشش نہیں کرو، تبدیل کرو، ساری دنیا ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک عالم تھے، وہ جب بھی تقریر کرتے تھے واقعہ کربلا بیان کرتے تھے۔ کیا؟ جیسے ہمارے یہاں بھی کیا ہے پتہ ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ہر دینی جماعت نے اور ہر مرشید کے مریدوں نے مخصوص آیاتوں کو چنا ہے، جب بھی وہ خطبہ پڑھتے ہیں اسے کو لے لیتے، اور آگے پیچھے وہ موقع کے مطابق ہے کے لیے پھر بھی وہی پڑھ لیتا ہے۔ چونکہ ہمارے حضرت مرشید صاحب نے یہ پڑھا ہے تو میں بھی پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے مرشید نے پڑھا ہے، ہم بھی مرشیدوں کو ماننے والے، لیکن اس موقع پہ جس آیت کی ضرورت ہے وہ پڑھو میرے خیال میں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے نا؟ تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، آپ اس طرح کریں کہ آج عشاء کے بعد ہمیں درس قرآن دو، آج عشاء کے بعد ہمیں درس قرآن دو۔ تو اس مولانا صاحب نے کہا درود شریف پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چونکہ یہ پہلے سے انتظام اس لیے نہیں ہوا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے اس پر لکھائی پہ نا، میں جزاک اللہ خیر۔ تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے۔ کون محمد؟ حضرت حسین کا نانا محمد۔ کون حسین؟ جو کربلا میں، اس پہ کربلا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو مخصوص تقاریر ہے نا، ایک تو ایک عجیب بات ہے، ناراض نہ ہو، یہ جو مارکیٹ میں خطبات کی کتاب آئی ہے، کیا یہ خطبات کی کتاب ہے نا، کوئی الفاظ ذرا بتا دے کہ ادب والا ہو، بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ بچوں کے لیے ہے، جو بالکل ابتدائی ہو، کیا یہ علماء کے لیے نہیں ہے، اللہ کے بندو۔ وہ خطیب نے جو تقریر کیا ہے وہ انہوں نے کیا 2002 میں، اسی تقریر کو آپ لے کر رہے ہو 2022 میں۔ وہ جو تقریر اس نے کیا ہے، اس نے اس موقع پہ کیوں کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا خیال ہے؟ کس پس منظر میں انہوں نے وہ گفتگو وہاں کیا ہے، اسی کو رٹا لگا کے جمعے کے دن آپ لوگوں کے سامنے کیا کر دو، خطیب لسانی ہو جاؤ گے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ نہیں ہوں گے، خطیب اس کو نہیں کہتے، صرف بولنے کا نام خطابت نہیں ہے، بولنے کا نام، گھنٹے لگانے کا نام بھی خطابت ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ خطابت بھی ہے یہاں، خطیب کوئی آئے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ شاید اس اشتہار میں تو کسی کا نام ہے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ان سے سیکھیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لوگوں کا کیا کرو، تعین کرو، تعین کرو، تعین کرو، اس کے بعد آپ گفتگو کرو، کیا کرو، پھر دعوت دو۔ ایک جگہ الیکشن میں ایک مولانا یا مولوی، اچھا عالم اور مولوی میں فرق ہے؟ میرے خیال میں ہے بھائی، مولوی پاکستان میں زیادہ، علماء کم ہے، اس لیے مسئلہ زیادہ ہے، خراب ہے۔ ہاں، اس کی پھر خود تعریف دیکھو، نہ ہو تو پھر میں کسی موقع پہ کر کے دکھاتا ہوں کیا ہے اس کی تعریف۔ تو اس نے الیکشن میں اعلان کیا کہ اگر میں پاس ہو گیا، میں علاقے کے سارے وڈیروں کو ختم کروں گا، چودھریوں کو ختم کروں گا، بدماشوں کو، ڈاکوں کو، فلانوں کو۔ تو کہتا ہوں اس علاقے کا ایک بڑا ڈاکو ان کے پاس ہے کہ مولوی صاحب سادہ آدمی نہیں ہو آپ، جب ان سب کو ختم کر رہے ہو تو ووٹ آپ کو کون دے گا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جب ابھی سے اپنا نیت یہ کی ہے تو ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ یوں کہو کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں بدماشوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے ایک حلال کی روزگار کا اسکیم چلاؤں گا، ان کو یہ ہونا چاہیے نا، سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ تو اب دائی کے لیے اوصاف ہے، دائی کے لیے کیا ہے؟ اوصاف ہے۔ دائی کیسے ہو؟ آپ کہیں گے کہ دائی کے اوصاف بتاؤ کیسے ہو؟ سب سے بڑے دایان دین کون گزرے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دایان دین ہے، ان دایان دین کے امام اعظم کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں امام اعظم کو امام اعظم نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں نہ کہو، خیر تو ہے بھائی۔ کہتے اس لیے امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی امام اعظم ہے، یہ بھی امام اعظم ہے، آپ کو پھر کیا ہوا؟ کیا خیال ہے؟
نبیوں کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے، صحابہ کا امام اعظم صدیق اکبر ہے، اماموں کا اعظم امام اعظم ابو حنیفہ ہے، بزرگوں پیروں کا امام اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ہم تو اسی حصے سے امام اعظم کہتے ہیں، جس سے آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کی غلطی ہے۔ متکلم ہم ہے تو ہم سے پوچھو نا، کیا خیال ہے؟ ہم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہتے ہو کیوں کہتے ہو، ادھر سے یہ شروع ہو جاتے، ادھر سے یہ کیا ہو جاتے۔ اب دعوت کو سیکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنے کتابیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں تاکہ ترس شروع ہو جائے، تھوڑا بیدار ہو جائے، سوئے ہوئے جاگ جائے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ وہ پڑھی کتنی ہوگا مجھے پتہ ہے، 2 یا 3، اس سے زیادہ نہیں۔ سیرت و نبی یا سیرت و مصطفیٰ، اس سے آگے یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اور ویسے بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہم پڑھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے خلاف میں وہ پڑھتے ہیں ہمارے خلاف میں۔ ان کے ہمارے تقاریر دیکھو تو اس کے رد میں ہیں، ان کے تقاریر دیکھو تو وہ جو سیرت ہے وہ کہاں ہے؟ ایک سیرت کے جلسے میں گیا، تقریباً 5 گھنٹے پر مشتمل جلسہ، آخر میں میرا 1-2 منٹ کا بیان تھا۔ میں نے کہا عجیب بات نہیں ہے، جلسہ سیرت النبی کا ایک لفظ سیرت النبی کسی نے ادا نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ واقعات نبی ہے۔ کیا ہے؟ سیرت النبی بیان کرو، سیرت النبی بیان کرو۔ اب کوئی میلاد بیان کر رہے، کوئی سیرت، بھائی اس میں فرق ہے نا۔ اب تو علماء ہے، میں اشارے پہ جا رہا ہوں۔ ہاں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی، اس کے لیے سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ کے بعد بڑے دایان دین صحابہ اکرام ہے، صحابہ اکرام کو پڑھو۔ اور بڑے دایان دین اہل بیت ہے، ان کو پڑھو۔ ائمہ مجتہدین کو پڑھو، فقہاء کو پڑھو، محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، قریب کے زمانے میں علماء دیوبند کو پڑھو کہ وہ کیسے دعوت دیتے تھے، وہ کیسے دعوت دیتے تھے، ان کی دعوت کا اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا، کس طریقے سے سمجھاتے تھے، کس طریقے سے لوگوں قریب کرتے تھے۔ تو ہم اگر دائی بننا چاہتے ہیں تو ان دایانوں کا، ان دایان دینوں کا ہمیں پیروی کرنا ہوگا۔ یہ دائی کی صفت نمبر 1 ہو گیا۔ دائی کی صفت نمبر 2، یہ جو دعوت میں دے رہا ہوں، اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت سے اپنے آپ سے متاثر کرانا ہے یا اللہ اور اللہ کے دین سے متاثر کرانا ہے؟ اس دعوت کے بعد ان سے مالی مفادات ہم نے حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ اس موقع پہ نہیں کرنا ہے۔ ویسے ضرورت تو ہر ایک کو ہے، چندی کی بھی ضرورت ہے، خیرات کی بھی ضرورت ہے، برکات کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے عنوان میں ہو تو یہ الگ ہے۔ ویسے مدرسے مسجد کے لیے چندہ ہو تو وہ الگ عنوان ہے۔ کیا ہے؟ وہ الگ عنوان ہے۔ اسی طرح دعوت پر سب سے مضبوط کتاب وہ آپ کو میں لکھوانا چاہتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ کیا؟ قرآن مجید۔ اور دعوت پر مضبوط کتاب ہے وہ صحائح ستہ ہے، دعوت پر مضبوط کتاب ہے وہ ہدایہ ہے، وہ کنز ہے، وہ قدری ہے کہ نہیں؟ کرے گا اس میں کہاں ہے؟ اس میں آپ کا یہ دعوت کہاں ہے؟ آپ پڑھے، اس میں دعوت کے انداز آپ کو معلوم ہے کیسے سمجھایا گیا ہے۔ اب دیکھو کہیں ہماری کتابیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے مقدمہ جب آپ پڑھو گے تو بادشاہ وقت کی تعریف کیا ہے، یہ ہے نا بادشاہ وقت کا وہ اشعار کہ ہمارا بادشاہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سایہ ہے، ہمارے لیے یہ ہے۔ وہ کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اس نے حق نہیں چھپایا ہے، چونکہ اس بادشاہ کی طرف سے ایک چھپوانے کا معاملہ بہت مشکل تھا ان کے لیے، اس لیے ایک تھوڑا سا تعریف کر کے کتاب چھپا دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر دعوت دین جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے خود ہم محتاج ہیں کہ میں جو دعوت دین دے رہا ہوں مقصد یہ کہ میں بن جاؤں، میں دوسرے کے لیے اطلاع ہے، اپنا اصلاح ہے۔ اپنا کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ پر دوسروں کا اصلاح شروع ہو جب اپنے لیے اطلاع ہو، اپنے اندر بھی تہجد کی پابندی ہو، ذکر کی پابندی ہو، جتنی آپ کی روحانیت مضبوط ہو، کسی کامل شیخ سے آپ کا بیت ہو اور اکابرین کا مطالعہ کیا ہوا ہو۔ مجھے آپ بتائے کہ اکابر علماء دیوبند میں سے کتنے اکابر کے سوانح حیات اول تاخر آپ نے پڑھا ہے؟ کس چیز کا پڑھا آپ نے؟
بس ایک اور آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مولا یوسف صاحب نے جو حیات صحابہ کتاب لکھی، کیا دعوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں، دعوت کے لیے کافی نہیں ہے، دعوت کی کتاب ہے. کیا کہا میں نے؟ سب کچھ اس میں نہیں ہے، وہ میں نے پڑھا ہے، وہ ہے قاعدے، وہ صرف صحابہ کرام کی دعوت ہے. اس میں کیا ہے؟ بہت اچھی کتاب ہے. صحابہ کرام کی دعوت کو سمجھنے کے لیے جہاں کئی کتابوں کی ضرورت ہے، وہاں ایک اہم کتاب یہ بھی ہے بھائی، ایک کتاب. لیکن اس کو صرف کافی سمجھنا یہ ذرا میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا. اس کو صرف کافی نہ سمجھا جائے، باقی پڑھا جائے. کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو سوانح حیات کو ہم پڑھتے نہیں ہے، سوانح حیات کو ہم پڑھتے. چلو آپ کی طبیعت کی بات ہو جائے. دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے ہیں؟ اللہ خیر کرے. علاقے کا نام ہے جی، ملتان کا نام ہے. اور وجہ تسمیہ بتاؤ. اب علماء ہے، وجہ تسمیہ بتاؤ. علاقہ نہیں، علاقہ تو ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ علاقہ. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. ماشاءاللہ جانور ہے. ماشاء اللہ. ہمارے یہاں پاکستان سے ادھر پڑھ کے ٹھیک، چلو بتا دیتے ہیں. وقت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. ایک کوشش یہ بھی کرو کہ جہاں کی تقریر ہو، آپ کا جہاں کی کیا ہو تقریر ہو، درس حدیث، جو وقت دیا گیا ہو اس سے 5 منٹ پہلے ختم کرو. جس خطیب کو یہاں سے پکڑا جائے نا کہ ختم کرو، میں کہتا ہوں اس کو خطاب چھوڑنا چاہیے، اور کام کرنا چاہیے. ادھر سے پکڑ لیتے، ادھر یوں کرتے، وہ پھر یوں کرتا ہے. ایک خطیب کا ٹائم پورا ہو گیا نا، اس کو کہا کہ یوں دیا نا، وہ بڑا تیز خطیب تھا، یوں دیا. اس نے پڑھا، اس کو فوراً سیکرٹری کو کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ. 10-15 منٹ پانی میں لگے اور کرتا رہا تقریر، چونکہ شوق تو پورا کرنا ہے نا. شوق کا جو ایک مصیبت ہے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے نہیں کرو. جہاں تقریر ہو، تقریر کا سٹارٹنگ بھی سیکھو، اور کس موقع پہ ختم کرنا ہے وہ بھی سیکھو. یہ بھی خطابت ہے. ٹھیک ہے. تو دیوبند کا معنی یہ ہے میرے بھائی، دیوبند یو پی ایک سمجھو اس وقت تو شاید دیہات نہ ہو، تحصیل ضلع ہو. یہ 1867 سے پہلی کی بات ہے. دیوبند کا بنیاد کب ہے؟ 57 ہے، 57 ہے 66 ہے. چلو آپ کا اختلاف ہو گیا، یہ آپ کے لیے رحمت ہے، بعد میں ٹھیک کرو. تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یو پی کے اندر ایک دیہات تھا، وہاں یہ بھائی قریب کے پہنچے ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب. تو اس دیہات میں جنات، دیو اور شیاطین بہت زیادہ تھے. تو وہاں ایک اللہ کے ولی وہاں سے جا رہا تھا. ان کو کہا گیا کہ حضرت کچھ کرو. اس حضرت نے وہاں ایک کنویں کے اندر دیووں کو بند کیا. اس کنویں کا نام پڑ گیا دیوبند. وہ کنواں جس میں کس کو بند کیا ہے؟ اس کنویں کے قریب ایک مدرسہ بنا، جو کہ حقیقت میں مدرسہ نہیں، ایک تحریک کا نام ہے. مدرسے تو بعد میں انہوں نے بنا دیے. کیا خیال ہے؟ وہاں ایک مدرسہ بن گیا، ایک دارالعلوم، ایک تحریک. وہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے، جیسا راونڈ مرکز ہے. راونڈ تو اس علاقے کا نام ہے، مرکز کا نام راونڈ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے اصلی شیطانوں کو، دیووں کو، جناتوں کو کنویں کے اندر بند کر دیا. ہم اس کے پیروکار ہیں. اس وقت کے جو اسلام کے مخالفین ہیں، ان کو بند کرنا کوئی مشکل نہیں. اس لیے ہمارے کابر نے تو اصل دیووں کو کیا، تو نام کیا پڑ گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائے کہ جامعہ ازہر کا نام سنا ہے آپ نے؟ رقبے کے اعتبار سے جامعہ ازہر کا زیادہ ہے یا دیوبند کا؟ جامعہ ازہر کا زیادہ ہے. تعمیر کے اعتبار سے وہ بڑا ہے. لیکن پورے دنیا میں آپ کو اگر عالم ملے گا، آپ کو ولی ملے گا، آپ کو کامل ملے گا، آپ کو کامل مکمل ملے گا، تو وہ دارالعلوم دیوبند سے وہ آپ کو ملے گا. دنیا کے جس کونے میں آپ جاؤ گے تو آپ کو جامعہ ازہر کا فاضل نہیں ملے گا، لیکن دنیا کے جس کونے میں آپ جاؤ گے وہ دیوبند کا فاضل آپ کو مل جائے گا. دیکھو یہ موضوع ذرا میں نے کیوں چینج کیا، آپ کو تیار کرنے کے لیے. چونکہ دوسرے ہندوؤں کا تو اپنا کام ہے، عیسائی اپنا کام، یہودی اپنا کام ہے، ہم آپس میں لگے رہے. وہ ذرا اچھا موضوع ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا آپ کو میں نے تیار کرنے کی کوشش کیا.
اچھا مجھے یہ بتائے درس نظامی کو درس نظامی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ خیر کرے. نظام الدین اولیاء اصل میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ زمانے کے قریبی ایک عالم تھے, ایک بزرگ تھے, اس کا نام تھا ملا نظام الدین. انہوں نے یہ ترتیب دیا اور اس کو ہم کہتے ہیں درس نظامی. تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ دائی کے اوصاف کے لیے پڑھنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا. اب دائی کے مقابلے میں کون ہے؟ لایا پھر کون جائے گا؟ نہیں. آپ نے کافی بھی لکھا ہوا دیکھو. پہلا لفظ کیا تھا؟ اسلام, دعوت, تبلیغ اور کیا تھا یہاں پر؟ اوصاف. اور یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ کیا تھا؟ مسلم اور کیا تھا؟ غیر اقسام. اب مدعو پہ آ جاؤ. مدعو یہ جو جس کو آپ دعوت دے رہے ہو اس کے یا تو مسلم ہے یا وہ غیر مسلم ہے. اگر مسلم ہے تو اس کا تھوڑا تو آپ کو میں نے بتایا, وہ مزید آپ اس پر کام کریں. غیر مسلم ہے وہ کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے. چونکہ موضوع میرا یہی ہے کہ اس کو کیسے دعوت دیں گے. غیر مسلم ہے, یہ بھی آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے نا مولانا عبداللہ صاحب, یہ سابقہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے. یہ مسلمان ہوئے, عالم دین بنے. ابھی آپ کو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ پڑھائیں گے. ابھی تک کتنے لوگ آپ کے ہاتھ مسلمان ہوئے؟ 40 کے قریب لوگ اس کے ہاتھ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور اب ہزار کی دعا سے میرے ہاتھ میں اب تک 2000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اس میں عالم بھی بنے ہیں, پنڈت بھی مسلمان ہوئے. پنڈت کو جانتے ہو؟ ہندو مذہب کے مولوی کو پنڈت کہتے ہیں, عیسائی مذہب کے مولوی کو پادری کہتے ہیں, یہودی کے مذہب کو مولوی کو ربی کہتے ہیں, سکھ کے مذہب کو گرو کہتے ہیں, لیکن اسلام کے مذہب کے مولوی کو عالم کہتے ہیں. ادھر پنڈت ہے, پادری ہے, گرو ہے اور ربی ہے, اور ادھر علم ہے. لیکن علم بھی تو ہو, کیا ہو؟ عالم بھی تو ہو نا. 8 سال میں کوئی عالم نہیں بنتا. کابر فرماتے 8 سال پڑھو, 8 سال کے بعد آگے پھر پڑھو گے, سیکھو گے, پھر کیا بن جاؤ گے؟ عالم. تو یہ مدعو ہے. اب یہ جو غیر مسلم ہے, تو غیر مسلم کی بھی کئی اقسام ہے. وہ عیسائی ہے, یا نبیوں سے جب آپ کا ملاقات ہو تو ملاقات میں تعارف کو لے لو. کس کو لو؟ ان سے اپنا تعارف کرو. تعارف آپس میں کرنا چاہیے. انڈیا کے اندر ایک قادیانی نے ایک ہندو کو دعوت دی. ہندو کو کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. تو ہندو نے کہا کہ کس نبی کو ماننا ہے؟ کہتا ہے غلام مرزا قادیانی. کہتا بہت کمینہ آدمی نہیں ہو, ہم اصلی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ منوا رہے ہو. ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عیسائی تھے, اسلام کے خلاف کافی لکھتے تھے. تو ایک دن امام محمد کی کتاب ان کو مطالعے کے لیے دیا. وہ پڑھتے ہی مسلمان ہوا. کہتا اس لیے میں مسلمان ہوا, جب چھوٹے محمد کی یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. اور یہی آپ کی ملتان میں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دور سے غیر مسلم نے دیکھ کر جو نا مسلمان ہوا. کہتا کیوں ہوئے؟ کہہ رہا آپ اتنے خوبصورت ہے, محمد مصطفیٰ کتنا خوبصورت ہوگا. تو اب یہ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, اس میں جب ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں, مناظرانہ گفتگو نہیں کرنا. ہم نے مناظرے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم نے کرنا ہے, اور کیے ہمارے کاور کر چکے ہیں. لیکن دعوتی انداز میں ان کو سمجھاؤ. سب سے پہلے تو ان کو تعارف ہو جائے, انداز آپ کو ہو جائے کہ ہندو ہے, سکھ کیا ہے, پتہ تو ہو. وہ معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آگے پھر جو میں چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے مطابق آپ گفتگو کر سکیں. اور اس گفتگو میں اختلافی چیزوں کو نہ لو. اختلافی چیزوں کو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ مشترکات, ان کے ہمارے درمیان میں جو جو چیز مشترک ہے ان کو کیا کرو, ان کو آپ لے لیں. مثلا عقیدہ توحید ہے, تو توحید ہندو مت کی کتابوں میں بھی ہے,
عیسائیت کی کتابوں میں بھی ہے، یہودیت کی کتابوں میں بھی ہے۔ پھر جب آپ نے عقیدۃ توحید کو لیا اور پھر گفتگو کا آپ نے آغاز شروع کر دیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ عیسائی ہے، تو پھر چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کہتا ہے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جس مذہب والوں کو آپ دعوت دیں، جس دین والوں کو آپ دعوت دیں، آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جس کتاب کو مانتے ہیں وہ کتاب آسمانی ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جس دن کے پیروکار ہے وہ الہامی ہے کہ خود ساختہ ہے، اور یہ ان کی وہ کیا ہے، ثقافت کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور ان کا میل ملاپ کیا ہے، اور ان کا معاشرت کیا ہے۔ ان چیزوں کو جانتے ہوئے جب آپ دعوت دو گے تو آپ کا دعوت کیا ہوگا، جاندار ہوگا۔ مثلا آپ عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہو تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا نام کیا ہے، انجیل ہے۔ لیکن اس وقت انجیل 5 انجیل ہے دنیا میں۔ کتنے؟ ایک تو میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس دفعہ اتنا موقع نہیں ملا، اور ہم جہاں کہیں جاتے ہیں نا کم از کم کوئی ان کے سارے 12 زبانوں کا انجیل میرے پاس ہے۔ کتنے؟ اور اس وقت میری جو نئی کتاب ہے 18ویں کتاب ہے، وہ ہے جرائم کا اسلامی سزائیں اور مذاہب عالم۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے مزے سے ماشاءاللہ محترم ناظر پریشان ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، تو طلباء کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک وقت آئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے دین پر اعتراضات کر رہے ہیں، بالخصوص قصاص، حدود اور جہاد پر۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے دین ہے جس میں ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اس پر میں نے 6 صفحے کتاب جو تیار کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی تعریفات، پھر ان کی کتابوں سے میں نے باقاعدہ ان کی کتابوں کا ٹائٹل اور وہ مطلوبہ عبارت نہیں، پورا صفحہ، وہ تقریباً 260 صفحے انجیل، تورات، زبور، بگوتا، رامائن، ابنوش، مایابھارت، وید، یتروید سارے پورے اس پر کیا ہے لگے ہوئے، اس میں سمجھ آئے گا نہیں؟ تو یہ آپ کر سکتے ہو۔ یہ اتنے دور سے ہم آپ کے پاس ہے نا، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام۔ تو انجیل تو ایک ہے، لیکن اب یہ 4 انجیلوں کو مانتا ہے۔ انجیل متی، یوحنا، مرقس اور لوقا۔ کتنے انجیل ان کے پاس؟ اور ماشاءاللہ مفت میں دے دیتے ہیں۔ مجھے شروع میں بائبل مفت بھیجا تھا۔ اس وقت تقریباً 450 کے قریب زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہے، اور قرآن مجید کا 100 کے قریب زبانوں میں ہے۔ ہم تو اپنی عبادات پر بڑے خوش ہیں۔ ہم تو مسلمان اب اس سے فارغ نہیں ہے کہ کون سی دینی جماعت زیادہ ضروری ہے۔ ہم تو اس سے فارغ نہیں کہ کون سا کام زیادہ افضل ہے اور کون سا کام غیر افضل ہے۔ ہم تو اس سے فارغ نہیں ہے کہ الحمدللہ فیس بک پہ لے قافلہ حق میں اتنے لوگ شامل ہوئے، میں دیکھتا وہ بھی دیوبند یہ بھی دیوبند، تو قافلہ کدھر سے آ گیا؟ کیا خیال ہے؟ مزہ تو اس وقت آئے گا کہ آپ یوں لکھو کہ الحمدللہ دار اسلام میں اتنے ہندو شامل ہوئے، اتنے عیسائی شامل ہوئے، اتنے قادیانی شامل ہوئے، اتنے یہودی شامل ہوئے۔ ہم تو ایک جماعت والے دوسری جماعت کی طرف چلے جانا تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے؟ یہ نہیں معاملہ اور ہے اس وقت۔ تو بائبل کے اندر 4 انجیل ہے۔ کتنے انجیل ہے؟ 4۔ اس 4 کو آپ دیکھیں عجیب ہے، اس 4 کا شروع میں تاریخ لکھا ہے کہ یہ کب لکھی گئی ہے۔ چاروں کو پڑھو، ان کا جو تاریخ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے 60 سال بعد ہے، 70 سال بعد ہے، 50 سال بعد ہے۔ جب 50-60 سال بعد لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، تمہارا اپنا لکھی ہوئی کتاب ہے، اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ تورات کو لے لیں تو اس وقت 5 تورات ہے، خروج، عدد، استثناء، احبار ہے، اور گنتی ہے۔ کتنے؟ 4 کتابیں ہیں، 5۔ تو ان 5 کے اندر اب دیکھو، وہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلانے جگہ تشریف لے گئے، الفاظ کیا ہے، وہاں فوت ہو گئے، 70 بنے اسرائیل کے بزرگوں نے دفن کیا۔ تو یہ جو بات ہے یہ موسیٰ کی ہے کسی اور کی ہے؟ کسی اور کی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے تعریف کیا اس کے اندر، اپنی طرف سے کیا ڈالا ہوا ہے؟ جب موسیٰ دنیا سے جا چکے، اور عجیب بات یہ کہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کیا دیا ہوا ہے؟ سولی پر۔ یہ اس کتاب ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی، تو یہ بات کی کہ شروع کی ہے؟ سمجھ میں نہیں آپ کو؟ بات کی ہوگی نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کی بات ہے تو بعد کے مریدوں نے، بعد کے شاگردوں نے، بعد کے عیسائیوں نے لکھی گئی ہے۔ یہ اس شروع والے انجیل میں کہاں سے آ گئی؟ اب جب اس کو آپ دعوت دو گے، مدعو،
جب اس مدعو پر آپ آؤ گے تو غیر مسلموں کو لے لے، ہندوؤں کو لو تو الگ طریقہ، عیسائیوں کو لو تو الگ طریقہ، یہودیوں کو لو تو الگ طریقہ. توحید دعوت دینے کا تو وہی، لیکن ذرا مزاجوں کو سمجھو. اب اگر ہندوؤں کو آپ دعوت دے رہے ہو اور ان کو بائبل سے حوالے دو گے تو وہ ہنسے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے بائبل سے کیا کام ہے، میں تو قرآن کو نہیں مانتا، آپ بائبل کی بات کر رہے ہو. ہندوؤں کو دعوت دو تو ان کی اپنی کتاب گیتا کو اٹھاؤ جو گانے بجانے سے بھرا ہوا کتاب ہے، گیتا کو اٹھاؤ، رامائن کو اٹھاؤ، اور سرمتی کو اٹھاؤ، وید کو اٹھا لے آپ، مہابھارت کو اٹھا لے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اچھے طریقے سے مل جائے گی. اسی طرح عیسائیوں کو دعوت دے، یہودیوں کو دعوت دے. ادھر دیکھو، ادھر کیوں دیکھ رہا ہو؟ ہمارے مدرسے کے طالب علم تھا، جامعہ پڑھتا تھا، تو وہ کبھی کبھی مغرب کے بعد باہر سین میں آ جاتا تھا. وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، جتنے طلباء ہے سب تکرار چھوڑ کے ماشاءاللہ وہاں پہنچ جاتے، وہ سب آسمان کی طرف دیکھ رہے، وہ جگہ میں تکرار کرتا تھا. میرے خیال میں ہم مقلد ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم مقلد ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت بن زوطا. کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں. فوت کب ہوئے؟ 150 میں. 150 میں فوت ہوئے اور 150 میں ہم شافعی پیدا ہوئے. تو ہمارے اناف کہتے کہ دیکھو جس وقت تک امام ابو حنیفہ تھا وہ آ ہی نہیں سکتا تھا. کہتا ہے تو وہ شافعی کہتے وہ جیسے پہنچ گیا تو وہ چلے گیا. بہرحال یہ لطیفی کی بات ہے، یہ کوئی احکام کی بات نہیں ہے. تو عرض یہ ہے آپ سے کہ اب دعوت کے اسلوب کو سیکھو. دعوت سمجھ میں آ گیا؟ تبلیغ، دائی، مدعو، مسلم اور غیر مسلم. اس وقت دنیا میں 7 ارب اور تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب لوگ انسان دنیا میں آباد ہیں. 2 ارب مسلم ہیں، باقی 5 ارب غیر مسلم ہیں. یہ تو یہاں میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. خود سندھ میں ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے کہ وہاں مکمل ہندو ہی ہندو ہے. کیا؟ ہندو ہی ہندو ہے. اپنے مقتدی کو سمجھانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں کسی غیر مسلم کو سمجھانا اس سے بھی آسان ہے. چلتے چلتے لوگ مسلمان ہوئے. کچھ علماء کے ساتھ میں دورے پہ تھا، یہ تبلیغی دورہ، تو انہوں نے کہا یہ مسلمان کیسے ہوتے؟ میں نے کہا وہ تو ابھی ہو جائیں گے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھ لیں. 15 20 30 گھر تھے ہندوؤں کی. تو ایک نوجوان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہتا میں ہندو ہوں. کیا کہا؟ میں نے کہا ہندو تو آپ نہیں ہو، آپ تو خوبصورت ہو. ہندو کا معنی ہے کال، آپ تو کالے نہیں ہو. ہندو کا معنی کیا ہے؟ ایک کہہ رہا نہیں میں ہندو. میں نے کہا ہندو نہیں ہوا. ہندو کا معنی ہے غلام، اب تو غلام نہیں ہو اللہ کے بندے. میں نے کہا چلے گا چٹائی مٹائی اب بچھا دے، مہمان آئے ہوئے، میزبان ہے اب ہمارے. کیا ہے؟ بالفاظ یہ دیگر ہم دائی اور آپ مدعو ہے. اور مدعوین میں سے آپ کون ہو؟ غیر مسلم میں سے پھر آپ کون ہو؟ ہندو ہو. اور ہندو میں سے پھر کون؟ آپ کا خدا ہے نہیں، گائے کا وہ کر رہے ہو. کیا؟ ایک ہندو کو میں نے دعوت دی. میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ گائے جو آپ کی کیا ہے؟ کہتے یہ ہماری ماں ہے. میں نے کہا ماننا چاہیے ماں ہے. میں نے کہا باپ کون ہے؟ تو باپ تو نہیں ہے نا. معاملہ خراب ہو گیا نا. تو پھر اولاد کس کے ہو گیا جس کا باپ نہ ہو؟ باہر دنیا میں انگریزوں کے شناختی کارڈ میں ماں کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے، چونکہ باپ ایک نہیں ہے. ماشاءاللہ سمجھ گئے نہیں. اور اب آج جو انٹیا باہر آئی ہوئی ہے، آج کچھ انٹیا جانتے ہو؟ یہ کچھ بڑھیا انڈیا آج پریس کلب کے سامنے جمع ہوئی اسلام آباد. وہ کہتے ہیں عورت کو حق دو. عورت کیا دو؟ لیکن سال میں ایک مرتبہ عورت کو حقوق دو. سال میں 8 مارچ کو ہم کہتے آ جاؤ ہمارے پاس. ہم ہر ادا ہر سیکنڈ منٹ عورت کو حق دے رہے ہیں. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے وہ عورت ہے، وہ نساء ہے، اس کے دیکھنے پہ ہمیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب تو ہم نے دیا، اب کس حق کی بات کر رہے ہو؟ آپ دنیا بھر کی کتابیں دکھاؤ، انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، بگوتا ہو، گیتا ہو، فلانا ہو، ایک سورت مجھے دکھاؤ جس پہ ہو سورت النساء. قرآن میں کیا ہے؟ سورت ہو تو حق کس نے دیا ہے؟ آپ سال میں 1 دن بناتے ہو، مادر ڈے. کیا ڈے؟ مادر ڈے، ماں کا دین. سال میں 1 مرتبہ. ہم تو مادر ڈے ہر ادا جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو مادر ڈے بناتے ہیں. کیا بناتے؟ تمہارے یہاں استاد کا ڈے سال میں 1 مرتبہ ہے، ماں کا 1 مرتبہ ہے، خاتون کا 1 مرتبہ ہے. وہ ہماری تو ہے ہی ہر وقت. تو میں نے کہا چاہیے آپ کی ماں ہے تو آپ کا باپ. کہتے یار یہ باپ میں کیا کہوں؟ میں نے کہو کچھ تو ہوگا نا. کہتا نہیں ایک تو نہیں ہے. میں نے ایک جس کا 1 باپ نہ ہو تو وہ پھر کون ہے؟
کہتے وہ پھر حرامی ہے. میں نے کہا پھر آپ کون ہوا؟ میں نے کہا معذرت کے ساتھ. یار یہ تو صحیح بات ہو, یہ عقل کی بات ہے نا, غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. کہہ رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ ہماری ماں نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتا یہ پوری دنیا یہ گائے کے سینگ کے اوپر ہے. ویسے مسلمانوں میں بھی یہ رسم ہے بادیاتوں میں, جب وہ زمین ہلنے لگی کہتا یار گائے نے کیا تبدیل کیا؟ سینگ تبدیل کیا ہے. یہ غلط روایت ہے, کوئی سے نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو ہم نے مان لیا کہ ماں نہیں ہے. میں نے کہا چلو اگر مان لیا کہ ماں ہے, ہمارے اسلام میں تو ماں کو چرپائی بھی بٹھایا جاتا ہے, کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے, پلنگ کو بٹھایا جاتا ہے. تمہاری ماں وہ دیکھو گوبر کے اندر پھر رہا ہے, اب بتاؤ حق ہم نے دیا کہ تو نے دیا ہے؟ پھر رہا کہ نہیں میرے؟ پھر میں نے کہا دیکھو اگر یہ آپ کہتے ہو کہ سینگ کے اوپر ہے تو مجھے ذرا یہ بتائے کہ یہ جہاں بڑی ہے کہ گائی؟ کہتے جہاں بڑا ہے. میں نے کہا یار مجھے معاف کرو, اب ہم پھر رہے ہیں نا مسلمان, تو آپ کی ماں کے وہ کیا نام ہے آپ کے خدا جس کو آپ نے مشکل کشا بنایا اس کے اوپر ہم جا رہے, ذرا میں معاف کر دیا. تو نیچے ہے نا. اور میں نے کہا اس گائی نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے سر پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے؟ اس نے کتنے قتل کیے ہیں؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اور پھر یہ بتا کہ سنگ ہے تو اتنا ہے, یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کلمہ پڑھو بس, تو لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آسان کام ہے. یہ بالکل یہ انداز میں نہیں تھا جو بھی تھا, چونکہ میں خود بھی تکا ہوں آپ تک, آپ کو بیدار کر, بالکل پیارا انداز میں سمجھاؤ. کیا محبت کے انداز میں پیارا میں سمجھانا, وہ اس طرح نہیں سمجھانا جس سے خطیب ہوتا ہے. مطلب یہ خطیب نہیں, وہ تو بڑا ایک مقام ہے, شان ہے, عظمت ہے, سارے معاملات ہیں. مطلب یہ جذباتی انداز میں نہیں سمجھانا ہے, نہیں میرے خیال میں غصے میں نہیں سمجھانا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ دعوت کا ایسا ذرا اچھی انداز میں. کیا اچھا. تو میں نے کہا جلدی کرو چٹائی بچھاؤ. چٹائی بچھا دیا. کہ کیا کرنا ہے؟ میرے سارے لوگوں کو جمع کرو. لوگ جمع ہو گئے, 7 منٹ دعوت دی, 14 لڑکے مسلمان ہوئے. میں نے کہا کیوں ہوئے؟ اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے نا. اب پورے دنیا میں صرف مسلمانوں کو حق ہے کہ لوگوں کو دعوت دے, کسی اور کافر کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو دعوت دے. آپ کہیں گے یہ پابندی کہاں سے لگا رہے ہو؟ اس لیے ہندو کا خدا وہ ہندو کے لیے ہے, میں ہندو نہ ہو, تمہارا خدا میرے لیے نہیں ہے, مجھے کیا دعوت دے رہے ہو؟ اور عیسائیوں کا نبی بنی اسرائیل کے لیے, ہم بنی اسرائیل نہیں, ہم پاکستانی ہیں. اور جو پاکستان میں عیسائی رہتے ان کو سمجھاؤ کہ عیسیٰ تمہارا نبی نہیں ہے. بائبل میں یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے. تو اب تو بنی اسرائیل نہ ہو, وہ کہتا بنی نہیں ہو, نہیں تو مسلمان ہو جاؤ. اور چونکہ ہم اس لیے دعوت دیتے ہیں, جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ رب العالمین ہے, جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے, جس کتاب کو ہم مانتے ہیں وہ ذکر للعالمین ہے, اور جو یہ امت ہے تو اخرجت للناس ہے. تو اخرج کیا ہے؟ للناس ہے. تو ان کو بیٹھایا. میں نے کہا سب کو بیٹھاؤ. خاتون ادھر بیٹھ گئے, یہ ادھر بیٹھ گئے. 70 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. دنیا میں آسان کام کیا ہے؟ غیر مسلموں کو قریب کرنا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی کہہ دے کہ مسلمان کرو, کہتے یار یہ فلانے مدرسے لے جاؤ. کہتے کہ نہیں کہتے, کہتے کیسے میں مسلمان کروں گا. لیکن کوئی کہتے اس کو کافر بنا دو, میرے خیال میں پھر بہت جلدی کر دیں گے, وقت نہیں لگے گا, بہت جلدی تعویل معویل کر کے کیا کر دیں گے. تو کافر بنانا کمال ہے کہ مسلمان بنانا کمال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, جو کافر ہے وہ کافر ہے, جو مسلمان ہے کہیں اور اعتراضات شروع نہ ہو جائے, گزارا کر لے. ذرا سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو اب کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے مسلمان کرو. آپ کہتے یار کیسا کروں, ہوگا کیسے؟ خود میرے پاس جب شروع میں آئے تھے نا, 2008 کی بات ہے, کہ ہمیں مسلمان کرو, میں ایک بڑے مدرسے والوں کے پاس لے گیا. میں نے کہا کیسے مسلمان کروں گا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہاں جب لے گیا تو وہ مفتی اعظم صاحب جو تھے, جو بڑے عالم تھے, وہ بہت عجیب سمجھا رہے تھے. جلدی کلمہ پڑھو, تمہاری منہ میں یہ ہے وہ ہے. میں حیران ہوا کہ یہ مولانا کیا کر رہے. میں نے وہی نیت کر دیا کہ آج کے بعد پوری دنیا میں تبلیغ الاسلام کا کام میں ہی کروں گا انشاءاللہ. اس دن سے اللہ نے ہدایت دی اور آیا ان لوگوں کو لا کے مدرسے کے اوپر ایک گھر دے دیا. میں نے کہا یہ تمہارا ہو گیا. 3 دن کے بعد ان کے رشتہ دار آ گئے, کہہ رہے کہ ہم رہ سکتے. میں نے کہا رہو ان کے ساتھ, دیکھتے رہو, چلتے رہو. 3 دن کے بعد وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد ان کے اور رشتہ دار آ گئے, کام بڑھ گیا. اب جہاں کہیں آپ کو غیر مسلم نظر آئے وہ مسلمان ہونا چاہے, اگر آپ جلدی نہیں کرنا چاہو گے تو ذرا پھر ہمیں فون کرو, ہم فون پہ بھی مسلمان کریں گے. کیا؟ کیونکہ ثواب کمانا ہے کہ نہیں. حدیث میں کیا ہے, جو ایک کو مسلمان کرے اس پر جنت واجب ہو گیا. تو آپ نہیں چاہتا کہ واجب ہو جائے, تو آج کے بعد پھر تبلیغ شروع کرو. گاڑیوں میں جاتے وقت کوئی کہے مسلمان کرو, انتظار نہیں کرو, فوراً اس کو بولو کلمہ پڑھو. کیا کرو؟ اور سب سے پہلے نماز فوراً شروع ہو جاؤ. انتظار نہیں کرنا ہے, انتظار نہیں کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. تو آپ سے بھی گزارش یہی ہے
کہ آپ بھی جہاں کے ایسے لوگ آپ کو ملے، ہاں یہ الگ طریقہ ہے کہ ہمارے قوانین ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، مگر اگر وہ آ رہا ہے کر لو، ساتھ ساتھ عدالت بھیج دو، یا کسی بڑے مدرسے والوں کے پاس سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے۔ باقی جہاں تک ان بیچاروں نے ایک بل لایا ہے کہ 18 سال سے کم کوئی مسلمان نہ ہو، کیا نہ ہو، یہ سنا ہے، اس پر تو ہم نے بڑا کام کیا، اسلام آباد میں بھائی بھی آئے ہوئے تھے بڑے لیول پر الحمدللہ، کہ 18 سال سے کم کوئی مسلمان نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں 18 سال سے کم کوئی کافر بھی نہ ہو، کیا کہا میں نے، کافر بھی نہ ہو نا، تو 18 سال سے پہلے جو مسلمان کافر ہو رہے اس کے لیے پابندی کب لاؤ گے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ 18 سال سے پہلے کہ مسلمان نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ مسلمان نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ 18 سال سے بڑے عمر کا کوئی مسلمان ہو جائے تو 3 مہینے وہاں دارالامن میں رکھو، 3 مہینے میں سوچنے کا موقع دو، اور ان کے لیے کیا رکھو، ان کے لیے اسکالروں کو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، سمجھایا جائے ان کو، جو دن قبول کرے۔ پہلے سے آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے، ان کے لیے خرچہ دو گے، کیا خیال ہے؟ غربت پہلے سے مطلب یہ ہے کہ دیکھو وہ اپنی، اور پھر میں نے جو چیلنج کیا وہ یہ ہے اس بل کو الحمدللہ کہ یہ بل حقوق انسانیت کے خلاف ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حقوق انسانیت کے خلاف ہے یہ بل۔ یہ جو اقوام متحدہ کا قانون ہے شکل نمبر 18 ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل 277 ہے، اس کے خلاف ہے، 227 کی بھی خلاف ہے، 222 کی بھی خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حقوق انسانیت یہ ہے کہ ہر انسان کو حق دو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ایسے زبانی خرچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں حقوق انسانی، تو حقوق انسانی یہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حق دو نا، کیا خیال ہے؟ ان کا بنیادی حق ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مسلمان ہونے دو، آپ مسلمان ہونے نہیں دیتے ہو تو ان کے حق پر آپ نے کیا کیا؟ حق نہ مارو، اس کو مسلمان ہونے دو، اس کو مسلمان ہونے دو۔ 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، سوال جواب کرو، ٹائم ختم۔ عجیب نہیں ہوا؟ مطلب میں گھڑی دیکھ رہا تھا، 5 منٹ صرف، 4 بجے میں 5 منٹ ہے، 4 بجے میں کیا ہے؟ 4 بجے میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، شاید دوسرے کوئی بزرگ کے عالم آئیں گے پڑھانے کے لیے۔ چلو کرتے ہیں، کیوں حضرت کیا ہوا؟ حضرت آپ نے کہا کہ میرے مزاج پر تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ ہاں میں نے یہ کہا کہ ایک آدمی نے ذہن میں کوئی ایسے تشریح تیار کیا ہوا ہے جو کہ صحابہ نے وہ تشریح، بزرگان دین نے بھی نہیں کیا ہے، اس تشریح اس مزاج پہ لوگوں کو اب جمع کر رہے ہو، یہ فرقواریت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ فرقواریت ہے۔ جبکہ ہمارے مزاج اکابر کی طرح ہیں، تو آپ کے اکابر کو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، وہ سب کے سب صحابہ سے لیا ہے، تو پھر قواعد نہ ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم المحند المفند کو مانتے ہیں۔ کس کو؟ آپ نے پڑھا ہے المحند کو؟ کس چیز سے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو پہلے ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ کہتا آپ نے کہا جو خطبات کی کتاب ہے وہ بچوں کے لیے، تو بڑوں کے لیے کون سی ہے؟ مطلب کہنے کی یہ ہے کہ وہ کتابیں آپ کو خطابت کا انداز تو سکھا سکتا ہے، لیکن کس موقع پہ کیسے تقریر کرے اس کے لیے الگ فن خطابت ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھے آپ۔ وہ جو خطابت کیا ہے اس نے زبردست خطاب ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اکابر کی خطبات بھی الحمدللہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ امام غزالی نے اپنے زمانے میں ایک بات کہی ہے، وہ اس ماحول میں کہی ہوئی بات ہے، تو کیا وہ بات اب ہر جگہ فٹ ہو سکتی ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ نہیں ہے نا، جگہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس جیسا کوئی معاملہ ہو، اس جیسا واقعہ ہو تو پھر آپ کریں۔ خطابت بولنے کا نام نہیں ہے تو بتائیے خطابت کس چیز کا نام ہے؟ ایو شیء، خطابت ایک فن ہے، خطابت ایک فن کا نام ہے، خطابت مطالعے کا نام ہے، خطابت درد کا نام ہے، خطابت وسعت قلبی کا نام ہے، خطابت لوگوں میں جا کے بولنے کا نام ہے۔ سمجھا کہ نہیں ہے؟ حالانکہ خطبات تو امیر شریعت کی، لفظ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں یہ کیا ہے؟
کے میری شریعت کے کی ہاں ٹھیک ہے. الفاظ ذرا ایسے کہ خطاب و تعمیر. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ سے یہ کہوں گا, ذرا ناراض نہ ہو, کہ ہمارے جتنے خطبہ گزرے ہیں ان سب کو پڑھو. کیا کہا میں نے؟ ہمارے جتنے خطبہ ہیں ان کی کتابوں سے, ان کی خطبات سے استفادہ کرو, لیکن اس کو مکمل نہ سمجھو, ساتھ ساتھ اور بھی کام کرو. تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوا نا. یہ ایک مخصوص فرقہ ہے ہمارے ملک میں جس کو رافضی کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کو دعوت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اب دیا کرو, اب دیا کرے نا. کس طرح وہ منع؟ اب دیا کرے, چونکہ ہم ہندوؤں کو دیتے, سکھ کو, عیسائیوں کو دیتے ہیں, آپ دیا کرے, اچھی بات ہے, دینا چاہیے. حضرت دور حاضر میں مسلم کو دعوت دینا زیادہ اولا ہے یا غیر مسلم کو؟ جیسے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں, تو مسلم کے لیے دعوت ہے, اس کو دعوت ہے, کیا نام ہے اس کا, دعوت اعمال. وہ زبردست کام ہے, وہ دعوت اعمال والا کام بھی کرے, اور ساتھ ساتھ دعوت اسلام کا کام بھی. تبلیغی جماعت کا کام جو ہے ماشاءاللہ یہ ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے, میں نہیں کہتا ہوں. ہمارے راوند کے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مذاکرہ ہے. کیا ہے؟ تو مذاکرہ ہے. اللہ میں توفیق دے دے کہ ہم تبلیغ بھی شروع کریں. 4 بجے کا ٹائم تھا, ٹائم آپ کا ہو گیا. جزاک اللہ خیر. کیا آپ کیا کرو بھائی, فوراً مسلمان کرو, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی چینل کوئی انٹرنیٹ پر ہے؟ دعوت کے لیے کوئی خاص زبان؟ ہاں, دعوت کے لیے جو زبان ابھی آپ کے پاس ہے فی الحال اس پہ آپ شروع ہو جائے, باقی اگر بہت سارے زبانیں سیکھو. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی ہو گیا, حضرت پہنچے. اچھا, وہ ایک میرے پاس چند لوگ آئے کہ علماء کو انگریزی سکھایا جائے. میں نے کہا اچھی بات ہے, آپ انتظام کریں. میں نے کہا کیوں سکھایا جائے؟ کہتا تاکہ انگریزوں میں جا کے کام کرے. میں نے کہا بھائی 8 سال انہوں نے پڑھا ہے, 8 سال کے بعد ان کو ابھی کھانے پینے کی ضرورت ہے, ابھی انہیں شادی کرنے ہیں, شادی کر لیں تو سارے تنظیم ان کے بھول جاتے ہیں. طالب علمی میں یہ بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں, لیکن شادی کے بعد پھر سارے کیا ہو جاتے ہیں, وہ پھر ایک اور جو ہے نا ایک تنظیم شروع ہو جاتا ہے, بہت زبردست. مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے کہا میرے بھائی آپ جن اخلاص پر آئے ہو, آپ مہربانی کریں کہ 8 سال تو ہم نے مدرسے میں پڑھایا, 8 سال ہم انگریزی پڑھائیں گے, کتنے ہو جائیں گے؟ 16 سال. اس سے بہتر یہ کہ آپ کے پاس جو انگریزی پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں دے دے 3 دن کے لیے صرف,